السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم کا ایک جغرافیہ کا باب کرناٹک کی آب و ہوا، مٹی، جنگلات اور حیوانات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم حسب ذیل نکات معلوم کریں گے۔ کرناٹک کی آب و ہوا کی خصوصیات، کرناٹک کی آب و ہوا میں موسمی تبدیلیاں، کرناٹک میں موسم برسات کی تقسیم اور نتائج، کرناٹک میں مختلف اقسام کی مٹی اور اس کی تقسیم، اور کرناٹک کے قدرتی جنگلات اور مختلف حیوانات کے بارے میں اس سبق میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، کرناٹک کی آب و ہوا گرم معتدل مانسونی آب و ہوا مانی جاتی ہے۔ گرما میں درجہ حرارت زیادہ اور مرطوب ہوتا ہے۔ موسم سرما سرد اور خشک ہوتا ہے، پھر بھی آب و ہوا میں تغیر پایا جاتا ہے۔ تغیر کا مطلب ہے تبدیلیاں، اس لیے کہ جغرافیائی مقامات، سمندر، طبعی خصوصیات، جنگلات اور مانسونی ہوائیں کرناٹک کی آب و ہوا پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں گے موسم کسے کہتے ہیں۔ ہماری ریاست کرناٹک میں سالانہ 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 موسم گرما مارچ سے مئی تک، موسم بارش جون سے ستمبر تک، موسم مانسون اکتوبر سے نومبر تک۔ چوتھا جو موسم ہے وہ ہے موسم سرما، جو دسمبر سے فروری تک پایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، پہلے ہم موسم گرما کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ اس موسم میں درجہ حرارت شدید گرم اور خشک رہتا ہے۔ مارچ کے بعد درجہ حرارت ریاست میں یکساں طور پر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اپریل اور مئی میں انتہائی گرمی ہوتی ہے۔ رائچور میں سب سے زیادہ درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ یہاں پر پارہ 45.6 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اسی لیے ہماری ریاست کا سب سے گرم مقام رائچور کو مانا جاتا ہے۔ موسم گرما میں انجماد آبی بخارات کی زیادتی کی وجہ سے دوپہر کے بعد بادل نمودار ہوتے ہیں، جس سے گرجدار بجلیاں اور آندھیوں کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ اس بارش کو کافی کی پھوار یا شاہدانہ کھلانے والی بارش یا آموں کی پھوار کہا جاتا ہے۔ یہ گرما کی بارش کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس موسم میں 7% بارش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے موسم بارش۔ مغربی مانسونی ہواؤں کا موسم بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بحر عرب سے چلنے والی آبی بخارات سے لدی ہوئی ہواؤں کو مغربی گھاٹ روک لیتی ہے۔ شدید بارش ہوتی ہے، مگر مشرق کی طرف بارش کی مقدار کم ہوتی ہے۔ آگمبے ہماری ریاست کا سب سے زیادہ بارش حاصل کرنے والا مقام ہے، اسی لیے آگمبے کو جنوب کا چراپونجی کہا جاتا ہے۔ بھاگ منڈل ہلیکا میں بھی شدید بارش ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، موسم بارش کے موسم میں 80% بارش ہوتی ہے۔ یہ ربیع کا موسم ہوتا ہے اور فصلوں کے لیے موزوں ہے۔ اب دیکھیں گے موسم پسپائی مانسون۔ اس موسم کو مشرقی مانسونی ہواؤں کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح موسم بارش کو جنوب مغربی مانسونی ہواؤں کا موسم کہتے ہیں، اسی طرح پسپائی مانسون کو مشرقی مانسونی ہواؤں کا موسم کہا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے گھٹنے اور دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے ہوائیں جنوب سے مغرب کی جانب چلنے لگتی ہیں۔ سمت جنوب سے مغرب کی جانب ہواؤں کا رخ ہوتا ہے۔ ان ہواؤں کا گزر خلیج بنگال سے ہوتا ہے۔ جنوبی سطح مرتفع کے کچھ ضلعوں میں بارش ہوتی ہے۔ نومبر اور دسمبر میں طوفانی ہوائیں چلتی ہیں اور کہیں کہیں پر طوفانی بارش ہوتی ہے۔ اس موسم میں تقریباً 12% بارش ہوتی ہے۔
اب دیکھیے بچوں موسم سرما. اس موسم کے دوران درجہ حرارت نمی انجماد والی ہوتی ہے اور بارش کم رہتی ہے. انجماد کا مطلب ہے جما دینے والی سردی. ہم آسمان کو اس موسم میں صاف اور نیلا پاتے ہیں. موسم سرما میں ہماری ریاست کا اوسط درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس سے 27 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہتا ہے. پیارے بچوں، جنوری سب سے کم درجہ حرارت والا مہینہ ہے، یعنی ہماری ریاست میں سب سے زیادہ سردی جنوری کے مہینے میں پائی جاتی ہے. بیلگام ضلع سب سے کم درجہ حرارت رکھنے والا ضلع ہے. یہاں پر 6.60 ڈگری سیلسیس تک سردی ریکارڈ کی گئی ہے. شمالی اضلاع میں بھی درجہ حرارت اس موسم میں کم ہوتا ہے. بلاری ضلع میں 10 ڈگری سیلسیس بھی پایا جاتا ہے. موسم سرما میں کم از کم بارش ہوتی ہے. کبھی کبھار صبح کے وقت بھاری شبنم، دھند یا کوہرا چھایا رہتا ہے. پیارے بچوں، اب ہم کرناٹک کی مٹی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. اب تک ہم نے آب و ہوا پڑھا، اب ہم مٹی پڑھیں گے. زمین پر پتلی پرت کو ہی مٹی کہتے ہیں. زراعت کے لیے زرخیز مٹی لازمی ہوتی ہے. کرناٹک میں مختلف اقسام کی مٹی پائی جاتی ہے. مٹی مختلف قسم کے معدنیات اور ڈھانچوں سے مالا مال ہوتی ہے. آپ اپنے اسکرین پر مختلف قسم کی مٹیوں کے اقسام دیکھ رہے ہیں. پیارے بچوں، اب ہم مٹی کی قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. لال مٹی، کالی مٹی، خشنہ، مسامدار یا لیٹریٹ مٹی. لیٹریٹ مٹی کے ہی یہ تمام نام ہیں: خشنہ، مسامدار یا لیٹریٹ. کناروں کی سیلابی مٹی. پیارے بچوں، اب ہم لال مٹی کے بارے میں جانیں گے. اس مٹی میں گرینائٹ کی مقدار اور لوہے کے آکسائڈ کا آمیزہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ لال دکھائی دیتا ہے. اس میں چونے اور نمک کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ نائٹروجن کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ ہلکی ہوتی ہے. یہ مٹی بہت زرخیز نہیں ہوتی. لال مٹی میں نمی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. یہ کرناٹک کے بڑے حصے میں پائی جاتی ہے. جنوبی کرناٹک میں تقریباً اسی قسم کی مٹی پائی جاتی ہے. پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے لال مٹی میں اگائی جانے والی اہم فصلیں کون کون سی ہیں. تو وہ ہیں گنا، آلو، ترکاریاں، کیلے، ناریل، سپاری، مونگ پھلی، تمباکو وغیرہ. لال مٹی رکھنے والے اضلاع یہ ہیں. آپ نقشے میں دیکھیے، نیچے جو دکھائی دے رہا ہے وہ حصہ لال مٹی کا حصہ ہے، جس میں آتے ہیں ٹمکور، بنگلور، رام نگر، منڈیا، چامراج نگر، چک بلاپور اور میسور وغیرہ. عزیز طلبہ، اب ہم کالی مٹی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. کالی مٹی بسالٹ چٹانوں کے ریزہ ریزہ ہونے سے بنتی ہے. یہ المونیم، میگنیز، لوہے کے آکسائڈ سے مالا مال ہوتی ہے. اس کو سیاہ روئی والی مٹی یا کپاس کی مٹی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کالی مٹی کپاس کی پیداوار کے لیے موزوں ہوتی ہے. اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اندر نمی کو برقرار رکھتی ہے. پیارے بچوں، کالی مٹی غذائیات سے بھرپور مٹی ہے. اس قسم کی مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں یہ ہیں: کپاس، جوار، سورج مکھی، مرچ، دھان، پیاز وغیرہ. اس قسم کی مٹی شمالی کرناٹک کے ضلع دھارواڑ، گدگ، یادگیر، باگل کوٹ، بلگاوی اور چتردرگ میں پائی جاتی ہے.
نقشے میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے ان علاقوں میں کالی مٹی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں گے لیٹریٹ مٹی۔ اس قسم کی مٹی ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں شدید بارش ہوتی ہے اور درجہ حرارت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پانی میں گھلنے والا چونا، سلیکیٹس بارش کے پانی میں گھل کر مٹی کی تہہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لوہا اور المونیم جو ناقابل تحلیل ہوتے ہیں مٹی کی اوپری پرت پر رہ جاتا ہے۔ لیٹریٹ مٹی موسم بارش میں نرم اور موسم گرما میں خشک ہو کر لیٹریٹ پتھروں کی شکل اختیار کرتی ہے اور یہ پتھر تعمیر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، لیٹریٹ مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں ہیں کاجو، کافی، چائے، الائچی اور کالی مرچ، ربر، ناریل وغیرہ۔ نقشے میں دیکھیے یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔ شمالی کینرا، اڈپی، جنوبی کینرا، کورگ، چکمنگلور، شیموگا اور بیلگام۔ ان اضلاع میں اس قسم کی مٹی پائی جاتی ہے، لیٹریٹ مٹی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں گے بچوں ساحلی مٹی یا کناروں والی مٹی۔ یہ اکثر ندیوں کے کٹاؤ کی وجہ سے بنتی ہے۔ یہ مٹی نامیاتی غذائیت سے مالا مال ہے۔ کرناٹک کے ساحلی ضلع جیسے اڈپی، شمالی و جنوبی کینرا میں یہ مٹی پائی جاتی ہے۔ نقشے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ساحلی مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں ہیں دھان، کاجو، ناریل، سپاری، کیلے وغیرہ۔ پیارے بچوں، اب ہم قدرتی نباتات پڑھیں گے۔ قدرتی طور پر اگ آنے والے مختلف اقسام کے پودے اور درختوں کو ہی ہم قدرتی نباتات کہتے ہیں۔ کرناٹک میں مختلف قسم کے پودے اور درخت ہیں۔ پودوں کی قسمیں ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ درختوں سے عمارتی لکڑی، صنعتوں کو خام مال، جڑی بوٹیاں، شہد، بانس وغیرہ دستیاب ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہماری ریاست کرناٹک میں کئی قسم کے حیوانات بھی پائے جاتے ہیں جس میں شیر ببر، شیر، چیتا، جنگلی بھینس، ہاتھی، ہرن وغیرہ۔ آپ یہاں تصویر میں یہ تمام جنگلی جانوروں کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری ریاست کرناٹک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگلات نہ صرف حیوانات کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے تفریح گاہیں اور سیاحت کے مراکز ہیں۔ آپ ان تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب بھی تفریح کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ہرا بھرا جنگل اور بہتی ہوئی ندیاں ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ ماحول کی آلودگی پر قابو پاتے ہیں۔ یہ تمام جنگلات کے فائدے ہیں۔ دیکھیے بچوں، ماحول کی آلودگی پر کس طرح قابو پاتے ہیں۔ یہ جو ہے جنگلات کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن ہمیں دیتے ہیں جو ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ہماری ریاست کرناٹک میں سندل جو ایک خوشبودار درخت ہے پایا جاتا ہے۔ سندل سے ہم عطر سازی، صابن سازی اور دیگر ادویات تیار کرتے ہیں۔ ہماری ریاست کرناٹک کو سندل کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اب جانیں گے جنگلات کے اقسام۔ جنگلات کے کئی اقسام ہیں، اس میں نمبر 1 ہے
सदा बहार जंगलात। जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उन्हें हम सदाबहार जंगलात कहेंगे। सदाबहार जंगलात उन इलाकों में उगाते हैं जहां पर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ये अक्सर मगरिबी घाट पर काफ़ी घने हम देखते हैं। सदाबहार जंगलात में पाई जाने वाले दरख्त ये हैं: महोगनी, होनी, सागवान, मती, नंदी वगैरह। यहाँ आप तस्वीर में इन तमाम दरख्तों की तस्वीर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये इलाके कौन से हैं जहाँ पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं? वो है शुमाली व जनूबी कनारा, शिमोगा, जो आपको स्टार की शक्ल में बताया जा रहा है वो अजला हैं जहाँ पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। हासन, चिकमंगलूर, चामराजनगर और कूरग, ये इलाकों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। अब देखेंगे पतझड़ के जंगलात। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये दरख्त अपने पत्ते झड़ाते हैं, इसीलिए हम इनको पतझड़ के जंगलात कहते हैं। ये जंगलात उन इलाकों में उगाते हैं जहां औसत सालाना 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। प्यारे बच्चों, पतझड़ के जंगलात के अहम दरख्त हैं सागवान, होनी, महोगनी, नीम, आम, फन्नस, मटुका, बड़, संदल और बांस वगैरह। तो आप अपने स्क्रीन पर इन तमाम दरख्तों की तस्वीर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम पतझड़ के जंगलात किन अजला में पाए जाते हैं। चिकमंगलूर, मैसूर, चामराजनगर, हासन, टुमकुर, चिकबल्लापुर, कोलार, मंडिया, रामनगर और देही बेंगलुरु में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। अब देखेंगे बच्चों, मखलूत जंगलात किसे कहते हैं। सदाबहार और पतझड़ के जंगलात के मिलने से मखलूत जंगलात बनते हैं, यानी यहाँ पर सदाबहार दरख्त भी पाए जाते हैं और अपने पत्ते गिराने वाले दरख्त भी पाए जाते हैं। मखलूत जंगलात उन इलाकों में उगाते हैं जहाँ पर 120 से 150 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है। प्यारे बच्चों, मखलूत जंगलात में उगने वाले दरख्त हैं सागवान, होनी, महोगनी, नंदी, दंडग, संदल, कटहल और बांस वगैरह। यहाँ पर उनमें से चंद के तस्वीर बतलाए गए हैं। अब देखेंगे बच्चों, मखलूत जंगलात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उडुपी, शुमाली व जनूबी कनारा, कूरग वगैरह ज़िलों में मखलूत जंगलात पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम मोतदल घास के मैदानों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन इलाकों में मोतदल घास के मैदान उगाते हैं। आप यहाँ पर उसका एक खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। घास के मैदान इस तरह दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ उगाने वाली जंगलात हैं कांटेदार झाड़ियाँ, कली, काली, जाली, बेल, पाम, हंची, बड़, नीम, पपीला और मोटुका वगैरह दरख्त घास के मैदानों में देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे वो कौन से अजला हैं जहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं या कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं। वो है बिदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, विजयपुर, बल्लारी, चित्रदुर्गा वगैरह। अब देखेंगे मांगरों के जंगलात। साहली इलाकों में कलीज, खारे पानी की झीलें, लेगोन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर उख्बी तार नुमा जड़ों के पौधे होते हैं और ये खारे पानी में उगते हैं।
ایسے جنگلات کو ہم مانگرو کے جنگلات کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، مانگرو کے جنگلات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، ان کی جڑیں اوپر سے معلق ہوتی ہیں، لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اپنے جڑوں کو اوپر سے نیچے پانی کی جانب چھوڑتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا میں لٹک رہی ہیں۔ اسی لیے ان جنگلات کو مانگرو کے جنگلات کہتے ہیں، جو زیادہ تر دریاؤں، ندیوں اور جھیلوں کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنگلات کی ایک اور قسم ہے شوالے جنگلات۔ یہ سطح سمندر سے 1400 میٹر بلند علاقوں کی آب و ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً قدرے مکھ، بابا بڈن گیری، بیار ہلز، برہم گیری وغیرہ میں شولے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہاں گھاس کے ڈھلان بھی ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں گہری وادیاں اور جھرنے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اس قسم کے مخصوص شوالے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے اسکرین پر ان کا ایک منظر دیکھ رہے ہیں۔ جنگلات کی تقسیم۔ کرناٹک میں 43.4 لاکھ مربع کلومیٹر پر جنگلات کا علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ جنگلات 22.6 حصے پر مشتمل ہے۔ بھارت میں کرناٹک کا مقام جنگلاتی علاقے میں 7واں ہے۔ سب سے زیادہ جنگلات رکھنے والے اضلاع: شمالی کینرا، شیموگا اور چامراج نگر۔ اور پیارے بچوں، سب سے کم جنگلات کا علاقہ بیجاپور میں پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہماری ریاست کرناٹک کے حیوانی وسائل۔ ہماری ریاست میں 25 قسم کے حیوانات اور 10 قسم کے شیر ببر پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے چند کے نام یہ ہیں: چیتا، ریچھ، خار پشت ہرن، باراسنگا، جنگلی سور، ارونا بھینسا، سانپ اور رنگ برنگ کے پرندے۔ کرناٹک کے حیوانی وسائل کے علاقوں کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی 6 جگہوں پر ان کی پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ وہ دیکھیے، ساحلی علاقوں میں شمالی کینرا میں، بیلگام میں، سیادری پہاڑ پر بابا بڈن گیری ہلز، مالے، مدسور، گوپال سوامی ہلز، رانی بنور وغیرہ میں 5 نیشنل پارک ہیں اور 4 پرندوں کی قیام گاہیں ہیں۔ اور ہماری ریاست میں 17 جنگلی حیوانات کی پناہ گاہیں بھی پائی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب تک آپ نے سبق کو سماعت فرمایا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اب ہم آپ کے اعادے کے لیے، ریویژن کے لیے ایک سرگرمی انجام دیں گے۔ اس سرگرمی کا نام ہے کوئز۔ تو ہم دیکھیں گے، سب سے پہلا سوال آپ کے لیے ہے: کرناٹک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت رکھنے والا مقام کون سا ہے؟ آپشن اے ہے کلبرگی، بی ہے رائچور، سی ہے یادگیر اور ڈی ہے بیلگام۔ آپ نے ابھی سبق کو سماعت فرمایا ہے اور سمجھا ہے۔ آپ کو صحیح جواب دینا ہے یا اپنی کاپیوں میں لکھ لینا ہے۔ تو پیارے بچوں، صحیح جواب ہوتا ہے رائچور، جہاں سب سے زیادہ درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، جنوب کا چراپونجی کے نام سے مشہور شہر کون سا ہے؟ اے آگمبے، بی بھاگمنڈل، سی ہلیکیری، ڈی کمٹا۔ تو اس کا جواب ہے بچوں آگمبے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سدا بہار جنگلات کی خصوصیت کیا ہے؟ اے جہاں 200 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے، بی جنگلات ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں، سی مہوگنی، ساگوان، متی، نندی اس کے اہم درخت ہیں، یا ڈی آپشن ہے یہ تمام۔ تو پیارے بچوں، جو اوپر بتائے گئے اے بی سی آپشن ہیں، وہ تینوں خصوصیات سدا بہار جنگلات کے ہیں، اس لیے ہم صحیح آپشن بولیں گے ڈی۔ اگلا سوال دیکھیے،
قدرتی نباتات کے فوائد کیا ہیں؟ اے، ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ بی، عمارتی لکڑی صنعتوں کو خام مال فراہم کرتے ہیں۔ سی، نباتات جنگلی جانوروں کا یہ مسکن ہوتے ہیں۔ ڈی، یہ تمام۔ تو پیارے بچوں، تھوڑا سا ذہن لگائیے اور سوچئے قدرتی نباتات کے فوائد کیا ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو جواب بتلاتی ہوں۔ اے، بی، سی یہ تینوں فوائد قدرتی نباتات کے ہیں، اس لیے ہم ڈی آپشن کو صحیح مانیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے بچوں، موسم گرما میں بجلی اور آندھی کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے اس کو حسب ذیل میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ اے، شادانہ کھلانے والی بارش۔ بی، آموں کی فصل کو بڑھاوا دینے والی بارش۔ سی، آموں کی پھوار۔ یا ڈی آپشن ہے یہ تمام۔ تو بالکل صحیح جواب ہوتا ہے ڈی آپشن۔ یہ تینوں جو اوپر بتائے گئے آپشنز ہیں ان کو ہم گرما کی بارش ہی کہیں گے، اسی لیے ڈی آپشن صحیح ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کرناٹک کی آب و ہوا کی خصوصیات، کرناٹک کی آب و ہوا میں موسمی تبدیلیاں، کرناٹک میں موسمی برسات کی تقسیم اور نتائج، کرناٹک میں مختلف اقسام کی مٹی اور اس کی تقسیم، اور آخر میں ہم نے سیکھا کرناٹک کے قدرتی جنگلات اور مختلف قسم کے حیوانات۔ تو اب ہم آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں، یہ ہوم ورک آپ کو کرنا ہے اور اپنے اساتذہ کو بتلانا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، دیکھیے بچوں، مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجیے۔ پہلا سوال ہے، موسم گرما کا آغاز ڈیش مہینے سے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، زیادہ بارش کا موسم ڈیش ہے۔ تیسرا سوال، شمالی کینیڈا میں ڈیش قسم کی مٹی دیکھی جاتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، ڈیش علاقے سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، ڈیش ضلع میں کثرت سے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ کو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 109 پر ملیں گے۔ اسی طرح ہوم ورک میں یہ بھی سوالات لکھ لیجئے۔ ایک حسب ذیل سوالات کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ نمبر 1، کرناٹک کے 4 موسموں کے نام لکھیے۔ نمبر 2، کرناٹک کی بارش پر مختصر سے نوٹ لکھیے۔ تیسرا سوال ہے، کرناٹک میں پائی جانے والی مٹی کے اقسام کون کون سے ہیں؟ چوتھا آپ کے لیے سوال ہے، کرناٹک کے قدرتی نباتات کے نام لکھیے، یعنی چند جو ہے درختوں کے نام آپ کو لکھنے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، کرناٹک کو سندل کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ چھٹا اور آخری سوال ہے، کرناٹک کے جنگلات میں پائے جانے والے حیوانات کی ایک فہرست آپ کو تیار کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سرگرمی بھی انجام دینی ہے اور اپنے اساتذہ کو بتلانا ہے۔ پہلی سرگرمی ہے، کرناٹک کے جنگلی جانوروں کی تصویریں جمع کیجیے اور ایک البم تیار کیجیے۔ دوسری سرگرمی ہے، پرندوں، جنگلی جانوروں کے قیام گاہوں کی فہرست تیار کیجیے۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ یہ سبق چونکہ تھوڑا سا تفصیل ہے، اس لیے اسے بار بار دیکھیے اور جو سوالات دیے گئے ہیں اسے حل کیجیے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، آج اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔